بعض لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں، بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے تو بیوی کو ڈنڈا لے کر پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو ناز کرنے کا کیا حق ہے۔ لیکن سنیے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو روٹھ جاتی ہے، ناز کرتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو قسم اس طرح کھاتی ہو، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، سن لو، جو لوگ اپنی بیویوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم و شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ یہ ناز اٹھا لے گا، اور کمینے شوہر ڈنڈے کے زور سے، گالی گلوچ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر ان پر غالب آ جاؤں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ وہ غریب آدمی تھا، 6 مہینے بعد مرغی لایا تھا۔ 6 مہینے دال کھا کھا کر اس کی زبان مرغی کھانے کے لیے بے چین تھی، مگر نمک تیز کر دیا۔ لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے، تو یہ میری بیوی بھی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اے اللہ، تیری بندی ہے، بس میں تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اپنے واعظ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا، بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، میں سمجھا کہ اب دوزخ میں جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، تم کو معاف کرتا ہوں، اس نیک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈنڈا نہیں مارا، اس کو گالی نہیں دی۔ جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا تو تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا، اس کے بدلہ میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ تہجد پڑھنے والے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہ ہوں، یعنی اللہ والوں کی صحبت ان کو میسر نہ ہو، تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، تجھ پر تو شیطان کا وبال چڑھا ہوا ہے۔ ذکر سے تو اللہ کی مخلوق پر اور مہربان ہونا چاہیے، مگر تو اتنا گرم ہو گیا کہ اپنے آپ کو ہر وقت فرشتہ سمجھتا ہے۔ اپنی بیٹی کو کوئی ستائے تو فوراً عاملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور کوئی تعویذ دے دیں، میری بیٹی کو میرا داماد ستا رہا ہے، اور خود اپنی بیویوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 حج و عمرہ کر لے، 1,00,000 ذکر کر لے، لیکن جو اللہ کی مخلوق کو ستائے گا ہرگز وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے، کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے۔